جہاں تک میں جانتا ہوں آپ نے تقریباً 10 سال سے زائد عرصہ طالب علمی میں گزارا، تو علم دین سیکھنے کے اندر طالب علمی دور میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، کن حالات کا سامنا رہا؟ ہمارا جو روٹین کے ساتھ معمول کے ساتھ مدرسے کی میرا کے طالب علمی دور تھا، وہ تقریباً 12 کو سال پر محیط ہے، جس میں حفظ القرآن کے 2 سال سے کچھ زائد تھا، اور درس نظامی اس وقت 9 سال کا ہوتا تھا، یعنی عامہ 3 سال کا ہوتا تھا۔ تو فارسی بھی پڑھی جاتی تھی، اور میں نے فارسی کی ابتدائی کتب بھی پڑھی ہیں، اور میرا خیال ہے ہماری واحد کلاس ہے جس نے مدرسے میں مثنوی، مولوی، مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی، ہم نے مثنوی مولانا روم جو ہے وہ بھی استاد گرامی مفتی محمد نصرت اللہ مجدی رحمۃ اللہ علیہ سے سبقاً پڑھی ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ ہم نے پڑھی تو آخری سال میں آ کر تھی۔ تو 9 سال جو ہیں وہ معمول کے ساتھ جو ہیں وہ چلتے تھے، اس حساب سے یہ وقت ہمارا وہاں گزرا۔ پڑھنے پڑھانے میں تو خیر دقت نہیں ہوئی، میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہیں ہمارے اساتذہ سب ایک سے بڑھ کے دوسرا تھا، بڑے مخلص محنتی، اور طلباء کو ایسے جیسے گول کے سبق پلا دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے علامہ اعظم علی چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شفقت محبت کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ باپ کے صاحبان کی طرح ان کا سایہ ہے۔ اور علامہ رفیع الدین مجدی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہی بات تھے، وہ ایک بادل کی طرح تھے کہ جہاں کوئی وہاں برستے تھے۔ گھر میں آ کے کسی کو تعلیم دینا، تربیت کرنا، اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں آ کے سمجھانا، یہ ان پر ختم تھا۔ اللہ ان میں سے ہر دو کے درجات بلند فرمائے، اور ان کا فیضان آج سینکڑوں علماء کی صورت میں بلکہ ہزاروں کی صورت میں موجود ہے دنیا میں۔ اور ایسے شفیق اور مہربان اساتذہ، ان کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ایک بڑے ہی مہربان استاد گرامی علامہ غلام مصطفیٰ حنیف مجددی سیفی زیدہ مجدہ و علمہ و شرفہ، استاد سبق کے بارے میں بڑے سخت مزاج تھے، اور جسے سبق یاد رہتا تھا اسے بھی تقریباً 2 پیریڈ کھڑا ہونا پڑتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کا پڑھایا ہوا سبق جو ہے وہ حرف بحرف یاد ہو کے رہتا تھا۔ تو ان کے علاوہ بھی باقی اساتذہ کرام تھے اور بڑی محبت و شفقت کرتے تھے، پڑھنے پڑھانے میں تو کوئی دقت نہیں آئی۔ ویسے بھی ہمارا وہاں کا ماحول علم دوست تھا۔ جب میں حفظ القرآن میں تھا اس وقت گھر کے معاملات معاش کے بھی بڑے اچھے تھے۔ میرے والد گرامی مغل کنسٹرکشن کمپنی کے نام سے ریلوے میں کنسٹریکٹر تھے، ٹھیکیدار تھے، اور اچھا بھلا کام تھا۔ بس جب ایسا ہوا کہ کام کرنے میں دشواری یوں ہوئی کہ رشوت دینا پڑتی تھی، تو یہ ظاہر ہے پیر و مرشد کے پاس بیٹھنے والے تھے، دین سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ وہ کام چھوڑ دیا۔ اس کے بعد روزگار کے معاملے میں کچھ مسائل تھے، تو ہم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ محنت بھی کی اور ہر قسم کا کام کیا، ایک پورا دن کام کر کے 1 روپیہ جس کی محنت ملتی تھی، پارٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم ہم وہ بھی کام کرتے تھے تاکہ تعلیم کا مرحلہ جو مکمل ہو جائے۔ تو پھر مسجد کی ذمہ داری میری تھی، اور خاصہ میں تھا جب میں یہاں پیپلز کالونی لاسانی مسجد میں آیا۔ یہاں کے لوگوں نے بڑی محبت کی، بڑی شفقت کی، اور انہوں نے ہر ممکن طریق سے ممد و معاون بننے کی کوشش کی، تو یہاں آ کے پھر کوئی مشکل زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ نے پھر ساری راہیں آسانی کے ساتھ کھول دیں، اور ویسے بھی جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔